ہیں. تو اس کے حوالے سے اس کے ریلیٹڈ میں نے یہاں کافی جابس دیکھی تھیں جو لوگوں کو مل رہی تھیں، جن کی اپرچونیٹیز یہاں پہ بہت زیادہ تھیں. اور جاب ملنے کا بھی یہاں کرائٹیریا جو ہے وہ بھی اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، بہت ایزی طریقہ ہے اپلائی کرنے کا. یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ یو کے میں یہ اسٹرکٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ لوگوں نے سسٹم کو ابیوز کیا ہے. Hello everyone, this is Rafi once again. Welcome back to all of you on my YouTube channel. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ why we choose UK over other countries. میں اماد اور میرا دوست جبران ہم تینوں ورک کر رہے ہیں اور ہم آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ ہم نے یو کے کیوں چوز کیا اوور ادر ویسٹرن کنٹریز جیسے کہ آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے. اماد، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ وائی یو ہیو چوزن یو کے اوور ادر کنٹریز. اچھا، یو کے چوز کرنے کا جو سب سے پہلا جو وجہ تھی سب سے پہلی، وہ تو جو سارے کہتے ہیں کہ 1 سال کا آپ کا ماسٹرز ہے، اور یہ واقعی چیز بڑی اچھی ہے ان کی کہ جو آپ باقی کنٹریز میں 2 سال لگاتے ہیں، آپ یہاں 1 سال لگا کے وہ ماسٹرز کی ڈگری ایکویلنٹ حاصل کر لیتے ہیں. دوسرا جو یہاں پہ یہ تھا کہ یار ان کا جو پروسیس تھا آسٹریلیا کینیڈا کی طرح وہ کمپلیکس نہیں تھا، کافی ایزی تھا. آپ خود گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اپلائی. اگر آپ کو تھوڑی بہت نو ہے تو آپ یونیورسٹی میں خود اپلائی کر لیں، اپنا ویزا بھی آپ خود فائل کر لیں. اتنی مشکل پروسیس نہیں ہے، بڑا ایزی اور جلدی ویزا مل جاتا ہے. 2-3 مہینے کے اندر آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے. اور تیسری جو میری مین وجہ تھی کہ میری جو ڈگری تھی وہ تھی انجینئرنگ کی نا، میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی تھی میں نے. تو اس کے حوالے سے اس کے ریلیٹڈ میں نے یہاں کافی جابس دیکھی تھیں جو لوگوں کو مل رہی تھیں، جن کی اپرچونیٹیز یہاں پہ بہت زیادہ تھیں. اور جاب ملنے کا بھی یہاں کرائٹیریا جو ہے وہ بھی اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، بہت ایزی طریقہ ہے اپلائی کرنے کا اور جاب حاصل کرنے کا. تو ٹیکنیکل فیلڈ اگر آپ کی ٹیکنیکل ڈگری ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کو یو کے چوز کرنا چاہیے. میرے تو یہ 3 جو بیسک پوائنٹس یو کے آنے کے وہ یہی تھے. جی، تو جیسا کہ اماد نے کافی چیزیں آپ کو بتائیں، اور اس میں اگر اپنی میں کوئی اور چیزیں ایڈ کروں تو سب سے پہلے جو اسپائرنگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی جا کے دوسرے کنٹریز میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو ایک سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ جیسے کہ ویزا میرا لگ جائے گا یا نہیں. تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ یو کے میں 90 سے 95% جن لوگوں کی ڈاکیومنٹیشن اچھی ہوتی ہے ان کو یہاں پہ ویزا مل جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ ویزا ریجیکشن کے چانسز بہت کم ہے یو کے میں. اس میں سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں یونیورسٹیز کی جو فیس ہے وہ کمپیریٹیولی دوسرے کنٹری سے کم ہے. آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ میں یونیورسٹیز کی فیس کافی زیادہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیوریشن جو اماد نے آپ کو بتایا کہ ڈگری کی ڈیوریشن کم ہے. ماسٹرز 1 سال کا ہے، بیچلرز 3 سال کا ہے، جو کہ کمپیریٹیولی دوسرے کنٹریز میں بیچلرز 4 سال کا ہے اور ماسٹرز جو ہے وہ 2 سال کا ہے. تو یہ بھی آپ کو کافی زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے جب آپ باہر کسی دوسرے کنٹری میں پڑھنے جاتے ہیں. 1 سال کے بعد آپ 2 سال کا یہاں پہ PSW لے سکتے ہیں اور اس میں ساری آپ کی جتنی بھی کاسٹ آئی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ دوبارہ ارن کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ڈگری بھی لے سکتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی آپشن ہے. اگر میں جاب کے حساب سے دیکھوں یا بتاؤں آپ کو تو یو کے الاؤ کرتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ پراپرلی سیٹل ڈاؤن ہونے کا بھی. اسٹوڈنٹ کو پراپرلی یہاں پہ چانس ملتا ہے. آپ کو اسٹڈی کے بعد 2 سال کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا دیا جاتا ہے، جس میں وہ ویزا بیسکلی اسی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کی جاب 2 سال میں ڈھونڈیں. اور اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کو یہاں پہ 5 سال کے لیے اسپانسرشپ چاہیے. اگر کمپنی آپ کو کوئی اسپانسر کر دیتی ہے تو 5 سال کے بعد آپ کو یہاں پہ پرماننٹ ریسیڈنسی مل سکتی ہے یو کے میں. اگر میں آپ کو آج سے 10 سال پہلے کی یو کے کی سچویشن بتاؤں تو یہاں پہ بہت زیادہ سختی تھی، بہت پرابلم تھے اسٹوڈنٹس کے لیے. اسپانسرشپ لینا بہت مشکل تھا اس ٹائم. جیسا کہ کافی لوگ اس ٹائم ہم سنتے تھے جب ہم یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے پاکستان، کہ یو کے میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں لیکن وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں پہ پرابلم تھا اسپانسرشپ کا. کسی بھی کمپنی کو اگر اسپانسر کرنا ہوتا تھا بندہ تو کافی زیادہ ڈاکیومنٹیشن چاہیے ہوتی تھی. لیکن سنس بریگزٹ یہاں پہ کافی انہوں نے پاسبلٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اور امیگرینٹس کے لیے چیزیں آسان کی تھیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ اسٹوڈنٹ انہوں نے انرول کیا اور ان کو بندے چاہیے تھے ہر سیکٹر میں. انہوں نے بندے آن بورڈ کیے اور کافی زیادہ آپشنز اوپن کی تھی انہوں نے امیگریشن کے لیے اور انٹرنیشنل لوگوں کے لیے. انہی آپشنز کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس پھر کافی زیادہ اسٹوڈنٹس آئے یونیورسٹیز میں. اور اس کے بعد انہوں نے اسٹوڈنٹس کے علاوہ انہوں نے ورک پرمٹس اوپن کیے اور ایشیا سے، افریقہ سے کافی زیادہ لوگ ان کے ورک پرمٹس پہ آئے. جیسا کہ سیکٹر میں بہت زیادہ بندہ آیا اور IT سیکٹر میں، کیونکہ بریگزٹ کے بعد یہاں پہ سچویشن اس طرح کی تھی کہ ان کے پاس ہر سیکٹر میں شارٹیج تھی، لیبر شارٹیج. اور پھر لوگوں نے اس سسٹم کو ابیوز بھی کیا، جس کی وجہ سے ابھی دوبارہ سے چیزیں پھر
تھوڑی سی اسٹرکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اسٹل یو کے ایک اچھی آپشن ہے. جس ٹائم میں آیا ہوں مجھے تو یہ بھی پرابلم تھا کہ میں جب دوسرے کنٹریز چوز کر رہا تھا اس ٹائم کووڈ تھا، اور کووڈ میں یو کے اس ٹائم لینیٹ تھا بندے لینے میں. اسٹوڈنٹ یہاں پہ اس ٹائم بھی آ رہے تھے. اگر آپ آسٹریلیا کو دیکھیں یا دوسرے کنٹریز کو دیکھیں تو انہوں نے بالکل بارڈرز بند کیے ہوئے تھے. ایون کہ آسٹریلیا کے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کی بھی ہم نے اسٹوری سنی جو کہ کووڈ میں پاکستان گیا، پاکستان سے وہ وہاں پہ ہی اسٹک ہو گئے. ان کے پاس ویلڈ ویزاز تھے لیکن وہ واپس آسٹریلیا میں نہیں جا سکے. ایون ایک دو بندے مجھے یو کے میں ملے ہیں، پھر وہ یو کے کا پروسیس کر کے یو کے میں آئے. تو یو کے اسٹل بہت اچھی آپشن ہے، بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک تو انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے، دوسرا پاکستان اور انڈیا سے اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. آپ 8-8.5 گھنٹے میں اپنے کنٹری پہنچ جاتے ہیں. اور اگر آپ لیگلی ساری چیزوں کو اچھے سے لے کے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم میرا نہیں لگتا خیال کہ آپ کو فیس کرنی پڑے. ایٹ دا اینڈ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، جیسا کہ آپ کو بہت سننے کو ملتا ہوگا سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ، کہ یو کے ابھی یہ کر دے گا، ویزاز وغیرہ بند ہو جائیں گے، یا یہ والی پاسبلٹیز ابھی یو کے لے کے آ رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی مارکیٹ میں بہت سارے کمپیٹیٹرز یو کے آ چکے ہیں، جیسا کہ فن لینڈ، سویڈن، اس کے بعد نیدرلینڈ. کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ان دوسرے کنٹریز میں آنا شروع ہو گئے. ہیلو، ہاؤ آر یو؟ گڈ. ان کنٹریز میں آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو اگر مارکیٹ میں رہنا ہے تو ان کو اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ کچھ آپشن دینی پڑیں گی، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ نہیں آئے گا. تو آپ اگر ویلڈ اور جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں تو یو کے آئیں، اپنی اچھے سے ایجوکیشن کریں. آپشنز آر اسٹل دیر. اور اگر آپ کو کوئی اور چیز پوچھنی ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ اپروچ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ.